الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، صحابہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، اور صحابہ کی زندگی بے شمار قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور صحابہ کی قربانیوں کی بدولت ہی آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہر صحابی کی اگر ہم داستان حیات پڑھیں تو قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اپنے گھر بار کی قربانی دی، اپنی بیوی بچوں کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی، اپنے جان و مال کی قربانی دی۔ تو انہی جب چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ایک ستارہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک ایسے خوش نصیب گھر میں پرورش پائی جس کے ایک ایک شخص سے ایمان کی خوشبو پھوٹتی تھی، اور جس کے ایک ایک فرد کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر قربان ہونے کا جذبہ تھا۔ ان کے والد حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں اونچا درجہ رکھتے تھے۔ وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جو لیلۃ العقبہ میں موجود تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ ان کی والدہ حضرت ام عمارہ بنو مازن قبیلے سے تھیں۔ وہ پہلی بہادر خاتون تھیں جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہتھیار اٹھایا تھا۔ اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے بھائی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنا سینہ آگے بڑھایا تاکہ دشمن کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان لوگوں کے متعلق فرمایا تھا، اس گھرانے کو دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا، بارک اللہ علیکم من اہل بیت رحمکم اللہ من اہل بیت۔ ترجمہ: تم گھر والوں پر اللہ اپنی برکت نازل فرمائے، تم گھر والوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایمان کا نور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہما کے دل میں اس وقت گھر کر چکا تھا جب وہ اپنی عمر کی ابتدائی منزلیں طے کر رہے تھے، اور ان کے مقدر میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ وہ اپنے والدین، خالہ اور بھائی کے ساتھ مکہ مکرمہ جائیں اور 70 خوش نصیب لوگوں کے ساتھ مل کر اسلام کی تاریخ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اسی طرح وہ غزوہ احد میں بھی شریک نہ ہو سکے، کیونکہ اس موقع پر بھی ان کی عمر ہتھیار اٹھانے کی نہیں تھی۔ البتہ اس کے بعد سارے غزوات میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہوتا رہا، اور ان کے بعد غزوات میں انہوں نے عزت، غلبہ، قربانی اور بہادری کے جوہر دکھلائے۔ لیکن ان سارے کارناموں کی عظمت اور دلکشی کے باوجود ان کی تہ میں ایک عظیم مقصد چھپا ہوا تھا جو آگے بیان ہوگا انشاءاللہ۔ 9 ہجری تک اسلام کے درخت کا تنا کافی مضبوط و توانا ہو چکا تھا، اس کی شاخیں قوی ہو چکی تھیں اور اس کی جڑیں گہرائیوں میں اتر چکی تھیں۔ اس سال عرب کے ہر طرف سے بے شمار قافلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام میں داخل ہونے اور دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے قبول اسلام کا اعلان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر دین کی ہر بات سننے اور ماننے کی بیعت کرتے۔ انہی قافلوں میں بنو حنیفہ کا وہ قافلہ بھی تھا جو نجد کے بالائی حصہ سے آیا تھا۔ اس وفد نے مدینہ کے اطراف میں پڑاؤ ڈالا اور مسیلمہ بن حبیب نامی ایک شخص کو سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ کر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے روانہ ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اور اپنے قبیلے کی طرف سے اسلام کا اعلان کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، ان کی خاطر تواضع فرمائی اور پیچھے رہ جانے والے ساتھی سمیت ان میں سے ہر ایک کے لیے تحفہ دینے کا حکم فرمایا۔ اس وفد کے واپس نجد پہنچنے کے ساتھ ہی مسیلمہ بن حبیب اسلام سے پھر گیا اور اس نے لوگوں کے مجمع میں کھڑا ہو کر اعلان کیا انہ نبی مرسل ارسلہ اللہ الی بنی حنیفہ کما ارسل محمد ابن عبد اللہ الی قریش۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنو حنیفہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ محمد بن عبداللہ کو قریش کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بنو حنیفہ کے لوگ مختلف اغراض و مقاصد کی وجہ سے اس کے گرد جمع ہونے لگے اور اپنی قوم کا فرد ہونے کی وجہ سے اس کا بھرپور ساتھ دینے لگے، یہاں تک کہ ان کے سردار نے کہا اشہد ان محمدن لصادق وان مسیلمۃ لکذاب ولکن کذاب ربیۃ احب الی من صادق مضر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور مسیلمہ جھوٹا ہے، لیکن مجھے بنو ربیہ قبیلے کا کذاب یعنی جھوٹا شخص بنو مضر قبیلے کے سچے شخص سے زیادہ پسند ہے۔ جب مسیلمہ کی حیثیت مضبوط ہو گئی، اس کو قوت حاصل ہو گئی اور اس کے ماننے والوں کی تعداد کافی بڑھ گئی، تو اس نے اپنے 2 آدمیوں کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ سلام علیک اما بعد فإنی قد اشرکت فی الامر معک وإن لنا نصف الارض ولقریش نصف الارض ولکن قریشا قوم یعتدون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلام علیک اما بعد۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ نبوت کے اس منصب میں آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہوں، لہٰذا نصف زمین ہمارے لیے ہے اور نصف قریش کے لیے، لیکن قریش زیادتی کرتے ہیں۔ جب یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھ کر سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا تم دونوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا ہم بھی وہی کہتے ہیں جو اس خط میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا اما واللہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عنقیکما، کہ ترجمہ اللہ کی قسم اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھ کر انہی دونوں قاصدوں کے ہاتھ مسیلمہ کے یہاں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب السلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اما بعد بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، اسے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور آخرت کا بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے۔ جب مسیلمہ کا شر حد سے تجاوز کر گیا اور اس کا فساد ہر طرف پھیلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ایک ایسا خط اس کو لکھ دیں جس کے ذریعے سے اسے گمراہی سے روکیں، اور یہ خط لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ اس وقت وہ جوان ہو چکے تھے اور ان کی جسم کی رگ رگ میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق اور محبت اتر چکا تھا۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو جب یہ خبر ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور بغیر کسی تاخیر کے رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر روانہ ہو گئے۔ وہ راستے کے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے نجد کے بالائی حصے میں واقع بنو حنیفہ کی بستیوں میں پہنچے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مسیلمہ کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی مسیلمہ نے خط سنا اس کا سینہ نفرت اور کینہ سے بھر گیا اور اس کے منحوس اور مکروہ چہرے پر شرارت اور غداری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو زنجیروں سے باندھ کر قید کر دیا جائے
اور اگلے روز چاشت کے وقت میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اگلے روز مسیلمہ کذاب نے اپنی مجلس جمائی، دائیں بائیں اپنے ماننے والے چیلوں اور بدماش لوگوں کو بٹھایا اور عوام کو مجلس میں آنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو پیش کرنے کا اشارہ کیا، چنانچہ وہ بوجھل بیڑیوں میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے پہنچے اور اس کینہ پرور مجمع میں اپنے لمبے قد، بلند سر اور اونچی ناک کے ساتھ اس طرح تن کر کھڑے ہو گئے جیسے کوئی عمدہ قسم کا مضبوط نیزہ زمین میں سیدھا گاڑ دیا گیا ہو۔ تو مسیلمہ کذاب نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، ترجمہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا، نعم اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ اس نے پھر پوچھا، وتشہد انی رسول اللہ، اور کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بے اعتنائی کے ساتھ اور بڑی بے پرواہی کے ساتھ جواب دیا، ان فی اذنی سمعا عن سماع ما تقول، میرے کان تمہاری یہ بکواس سننے کے لیے بہرے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے میں تیری یہ بکواس سنتا ہی نہیں، تو نے کیا بکواس کی؟ یہ سن کر مسیلمہ کذاب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا، اقطع قطعۃ من جسدہ، ترجمہ اس کے بدن کا ایک عضو کاٹ دو۔ جلاد نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور ان کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر زمین پر تڑپنے لگا۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، اتشہد، مسلمہ پھر وہی سوال دہرا رہا ہے، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے پھر بے پرواہی سے جواب دیا، نعم اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس نے پھر وہی سوال کیا، وتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے کہ میں تیری بکواس کو سنتا نہیں، میرے کان معذور ہیں تیری اس بکواس کو سننے کے لیے۔ چنانچہ اس نے جلاد کو ان کے جسم کا ایک اور عضو کاٹنے کا حکم دیا، جو کاٹ دیا گیا اور لڑکتا ہوا پہلے عضو کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ لوگ اس سارے وقت میں اپنی نگاہیں بڑی حیرت اور تعجب کے ساتھ اس ثابت قدم اور استقامت کے پہاڑ کی طرف لگائے کھڑے تھے کہ ان کے ایمانی جذبے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب ان سے سوال کرتا ہے، جلاد ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہما کہتے رہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہاں تک کہ ان کا آدھا جسم کٹے ہوئے ٹکڑوں کی شکل میں زمین پر بکھر گیا اور آدھا جسم گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں بولتا رہا۔ ان کا جسم زبان حال سے توحید کی گواہی دیتا رہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتا رہا۔ بالآخر ان کی پاکیزہ روح پرواز کر گئی۔ اس وقت ان کی پاکیزہ ہونٹوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، محمد الرسول اللہ، جن کے دستے مبارک پر انہوں نے عقبہ کی رات میں بیعت کی تھی۔ جب ان کی والدہ حضرت نصیبہ مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے صرف اتنا فرمایا، من اجل مثل هذا الموقف اعددته وعند اللہ احتسبته، وہ یوں کہہ رہی ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، میں نے ایسے ہی موقع کے لیے اس کو تیار کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دے اور اس کے بدلے میں اللہ سے بہتر اجر کی توقع کرتی ہوں۔ اس نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقبہ کی بیعت کی اور جوان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ پھر انہوں نے یعنی حضرت نصیبہ مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، یہ تمنا کی کہ اگر اللہ نے مجھے مسیلمہ پر قابو بخشا تو میں اس کو موت کے گھاٹ اتاروں گی، اس کی لڑکیوں کو اس پر رونے کے لیے مجبور کر دوں گی۔
تو حضرت نسیمہ مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس دن کی تمنا کی تھی اس کے آنے میں زیادہ دن نہیں لگے۔ ایک روز خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعلان ان کے منادی کی زبانی مدینہ منورہ کے تمام گلی کوچوں میں سنائی دے رہا تھا کہ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب سے جنگ کے لیے چلو، اور مسلمان تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس سے مقابلہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس فوج میں حضرت نسیبہ مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جنگ کے دوران یہ دیکھا گیا کہ حضرت نسیبہ مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بپری ہوئی شیرنی کی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی پکارتی پھر رہی تھی، این عدو اللہ دلونی علی عدو اللہ، کہاں ہے اللہ کا دشمن، بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ اللہ کا دشمن۔ اور جب وہ مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ زمین پر گرا ہوا ہے اور مسلمانوں کی پیاسی تلواریں اس کے خون سے سیراب ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا جی خوش ہو گیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ہی عشق رسول اور ایسے ہی اللہ کا عشق نصیب کرے جو اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بخشا تھا۔